بنی اسرائیل قوم کی آزادی کے لیے، ان کی رہائی کے لیے، انہیں چھڑانے کے لیے لیڈر کے طور پر مریم کو بھی چنا گیا تھا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ عہد عتیق میں جو خواتین تھی جب وہ نبیہ کے طور پر چنی جاتی تھی تو وہ ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ بھی کیا کرتی تھی، اور ایک قاضی بھی تھی، ایک جج بھی تھی۔ ایسے ہی بہت سارے اور فیمیل کریکٹر یا خواتین عہد عتیق میں ہمیں ملتی ہیں جو خدمت سر انجام دے رہی تھی۔ ایک خاتون کے نام سے آپ کو ایک کتاب بھی ملتی ہے اور اس کا نام روت ہے۔ آستر کی کتاب اور آستر کی سٹوری سے بھی واقف ہیں، جسے خدا نے اس وقت ایک لیڈر کے طور پر چنا۔ روت کو گائیڈ کرنے والی ایک عورت ہے، روت کو بتانے والی اس کی ساس ہے، بالکل۔ وہاں پر اس کے لیے ایز اے لیڈر جو ہے وہ اس کی ساس کام کر رہی ہے۔ یہ موضوع اپنی ذات میں ایک بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ جب ہم عہد عتیق یا عہد جدید میں دیکھتے ہیں یا ہم فی زمانہ بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی آبادی کے اعتبار سے خواتین جو ہیں وہ 50% سے زیادہ ہیں، اور اگر ہم چرچ میں بھی دیکھیں تو چرچ میں بھی خواتین کی تعداد مردوں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ان کی زندگی کو ڈسکس کرنا اور ان کی خدمت کی زندگی کو ڈسکس کرنا یا ان کی زندگی میں خدمت کو ڈسکس کرنا بہت اہم ہے۔ آئیں ہم خداوند کے پاک کلام میں سے عہد عتیق میں سے کچھ ایسی خواتین کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو اپنی خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ میکا اس کا 6 باب اور اس کی 4 آیت دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک خاتون کا ذکر ہے جو اپنی خدمت سر انجام دے رہی تھی اور کس لیول پر یا کس عہدے پر وہ اپنی خدمات کو سر انجام دے رہی تھی۔ میکا 6 باب اور اس کی آیت نمبر 4 یہاں یوں مرقوم ہے، کیونکہ میں تم کو ملک مصر سے نکال لایا اور غلامی کے گھر سے فدیہ دے کر چھڑا لایا اور تمہارے آگے موسیٰ اور ہارون اور مریم کو بھیجا۔ اس حوالے میں آپ غور کرتے ہیں کہ جب خدا نے موسیٰ کو چنا کہ وہ جائے اور بنی اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی سے چھڑائے، تو ابتدائی طور پر جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں گیتوں میں، زبوروں میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے موسیٰ اور ہارون کو چنا تھا کہ وہ جائیں اور فرعون سے بات کریں بنی اسرائیل قوم کے لیے۔ لیکن یہاں پر خدا وضاحت پیش کرتا ہے کہ صرف موسیٰ اور ہارون کو نہیں، بنی اسرائیل قوم کی آزادی کے لیے، ان کی رہائی کے لیے، انہیں چھڑانے کے لیے لیڈر کے طور پر مریم کو بھی چنا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں دوسرا سلاطین اس کے 22ویں باب اور اس کی 8ویں آیت سے۔ اگر آپ اس سے پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہیکل کی مرمت کا کام جاری ہے، اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور سردار کاہن کھلقیہ نے صافن منشی سے کہا کہ مجھے خداوند کے گھر میں توریت کی کتاب ملی ہے۔ آپ ان آیات کو آگے پڑھتے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتاب جو ہے جو سردار کاہن کو ملی، اس کتاب کو بادشاہ کے حضور لے کر جایا گیا۔ جب بادشاہ کو وہ کتاب پڑھ کے سنائی گئی تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، اور اس کے بعد اس کا معنی دریافت کرنے کے لیے بادشاہ نے حکم دیا کہ خداوند سے اس کا معنی دریافت کیا جائے۔ اب خدا سے اس کا معنی دریافت کرنے کے لیے جب یہ نکلے ہیں تو یہ پہنچے کہاں پر ہیں؟ میرے ساتھ دیکھیے گا، آیت نمبر 14 میں لکھا ہے، تب کھلقیہ کاہن اور اکیکام اور اکبور اور صافن اور عصایا خلدہ نبیہ کے پاس گئے جو توشہ خانہ کے داروغہ سلوم بن تقویٰ بن کھرکھس کی بیوی تھی۔ اب یہ گئے کس کے پاس ہیں؟ انہوں نے دریافت کرنا ہے خداوند کا کلام، اور گئے ہیں یہ نبیہ کے پاس۔ اور آگے آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نبیہ کے پاس جب گئے اور انہوں نے یہ کتاب دی ہے اس کو، تو اس نے ان کو اس کتاب میں لکھے ہوئے جو لفظ تھے، جو ٹیکسٹ تھا، اس کا مطلب سمجھایا۔ اس کا مطلب ہے عہد عتیق میں جب خداوند کسی خاتون کو بطور نبیہ چنتا تھا تو وہ صرف نبوت نہیں تھی کرتی، بلکہ وہ خداوند کے کلام کے معنی سمجھانے میں بھی ہیلپ آؤٹ کیا کرتی تھی۔ تو یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے جب اس کتاب کو پڑھا، توریت کی اس کتاب کو پڑھا، تو اس نے ان کو یہاں پر جو ٹیکسٹ مرقوم تھا اس کے متعلق بتایا اور انٹرپریٹ کیا کہ کس طور سے خداوند آنے والے وقت میں کام کرے گا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ عہد عتیق میں جو خواتین تھی جب وہ نبیہ کے طور پر چنی جاتی تھی تو وہ
टेक्स्ट को इंटरप्रेट भी किया करती थी। जी बिल्कुल पास्टर रोबिन, इसके साथ ही एक और खातून हमें याद आती है जिसका तज़किरा हमारी डिस्कशन का हिस्सा थी, और वो खातून दबूरा है, जो नबिया भी थी और एक काजी भी थी, एक जज भी थी। अगर नबिया का काम शरीयत का या तौरात का या ओल्ड टेस्टमेंट का इसकी तफसीर करना है, इसकी तशरीह करना है, इसका मतलब सिर्फ ये खुलदा का काम नहीं था जो कि नबिया थी। और भी जो खातून या ख़वातीन का जिक्र हमें ओल्ड टेस्टमेंट में मिलता है जो नबिया के ओहदे पर या खिदमत सरअंजाम दे रही थी, उनका काम भी नबूवत करने के अलावा शरीयत की तालीम देना, शरीयत की तफसीर करना, तशरीह करना शामिल होगा। और इसके लिए हवाला हम अपने नाज़रीन को देते चलें। कुज़ात 4 बाब 4 आयत से 14वीं आयत तक आप दबूरा से मुतालिक भी पढ़ सकते हैं। जिस तरह आपने खुल्दा से मुतालिक सुना कि वो एक नबिया थी, तो नबिया का काम सिर्फ नबूवत करना नहीं है, बल्कि ओल्ड टेस्टमेंट या तौरात की तफसीर व तशरीह करना भी शामिल है। बेशक अजीज़ों, हमने देखा कि अहद अतीक में हमने अभी ये 3 हवालाजात देखे हैं, 3 करैक्टर्स को देखा है। ऐसे ही बहुत सारे और फीमेल करैक्टर या ख़वातीन अहद अतीक में हमें मिलती हैं जो खिदमत सर अंजाम दे रही थी। अहद अतीक ख़वातीन की खिदमत को सपोर्ट करता है कि ख़वातीन जो हैं वो खुदावंद के हजूर खिदमत करती रही। जी बिल्कुल। और अगर हमने सिर्फ 3 हवाले दिए और 3 ख़वातीन का नाम लिया है, तो इससे मुराद ये ना ली जाए कि सिर्फ 3 ही तो हवाले हैं, 3 ही तो ख़वातीन हैं जिनकी खिदमत का जिक्र किया आपने ओल्ड टेस्टमेंट में। आप जब बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं, एक खातून के नाम से आपको एक किताब भी मिलती है और उसका नाम रूत है। इसके बाद आप आस्तर की किताब और आस्तर की स्टोरी से भी वाकिफ़ हैं, जिसे खुदा ने उस वक्त एक लीडर के तौर पर चुना और कौम को उसके ज़रिया से, उसके वसीला से आज़ादी और बहाली बख्शी। और बल्कि अगर आप रूत की किताब में देखते तो रूत की किताब में रूत को गाइड करने वाली एक औरत है, रूत को बताने वाली उसकी सास है। बिल्कुल। उसको किसी आदमी ने, किसी काहिन ने नहीं गाइड किया, बल्कि उसकी सास उसको गाइड कर रही है। वहाँ पर उसके लिए एज ए लीडर जो है वो उसकी सास काम कर रही है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप का फजल और इत्मीनान आपको हासिल होता रहे। मैं आपको द ग्रेस फोरम के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बाइबल में लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। यूहन्ना बाब नंबर 8 आयत नंबर 32। बाइबली सच्चाई के एतबार से कलीसिया में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कई सवाल पाए जाते हैं, जैसे कि क्या औरत का पुलपट पर कलाम सुनाना रवा है? नजात बजरिया ईमान या एमाल? क्या दायकी से आप अपने लिए बरकत मोल ले सकते हैं? इसी तरह के बहुत से मसीही मुआशरती ज़िंदगी, कलीसियाई ज़िंदगी और मजहबी तालीम से मुतल्लिक़ सवालात जो आपके जहन में हैं, उनके जवाबात नतीजा खेज तरीके से आपकी मदद के लिए ज़ेरे बहस लाए जाएंगे। आप अपने सवालात नीचे दिए गए नंबर या ईमेल एड्रेस पर हमें भेज सकते हैं। मसीह का इत्मीनान आपको हासिल होता रहे। आमीन।